السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں درخت اور پتھر اور پہاڑ بھی آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ مطلب کے حوالے کیا اور آمنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہیں، اور اس کے بعد جب مکہ واپس آ رہی تھیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا راہ میں قضاء الہی سے وفات پا گئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس تھی، اور اس کے بعد حضرت رسول اللہ نے اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس پرورش پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 8 برس 2 مہینے تھی۔ تو آپ کے دادا عبدالمطلب بھی بہت سخت بیمار ہو گئے، اور ان کی زندگی کی امید جب ختم ہو گئی تب انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش تمہارے ذمے ہے۔ میں اس بات کی تم کو تاکید اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے انتقال فرمایا، اور ان کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ ان ایام میں اکثر نوکر ختیجہ الکبریٰ کے تھے، اور تمام قریشی شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی شام جانے کا جب ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے اونٹ کی مہار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے۔ چونکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، اور لہٰذا ابو طالب چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے نہ جائیں اور گھر میں آرام کریں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر نہ بھیجیں، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، بس آپ اپنے پاس ہی مجھے رکھ لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ تجارت کے لیے جاؤں گا۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں بہت رحم اور پیار آیا، اور پھر ابو طالب نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا، اور دونوں چچا بھتیجے سفر پر رواں ہو گئے۔ جب تمام کاروان وادی شام میں پہنچا، وہاں ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی، اور وہ وہاں پر بستی میں درخت سایہ دار تھا، اور جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور نیچے اتر کر وہاں پر آرام کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کا جو راہب عیسائی تھا، اس نے تورات میں پڑھا تھا کہ فلانے وقت میں ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آئے گا، اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی، اور اس امید پر وہ ہر سال مکہ سے آنے والے قافلوں کا انتظار کرتا، اور ان میں ایسا شخص ڈھونڈتا کہ جس کے پشت پر مہر نبوت ہو، اور اسی وجہ سے جو بھی قافلہ مکہ سے آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا تھا اور سب کو غور سے دیکھتا تھا۔ بس ابو طالب بھی اسی راستے سے رسول اللہ کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اسی وادی میں پہنچے۔ وہ سرخیش راہب اس دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ مکہ سے آیا ہے، اور ایک ٹکڑا بادل کا ان کے سروں پر سایہ کیے چلا آتا ہے۔ جہاں جہاں قافلہ جاتا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر سب درخت جو تھے وہ سجدے میں آ گئے، اور انہوں نے جب حرکت کی اور تعظیمی سجدہ بجا لایا تو یہ دیکھ کر راہب عیسائی بہت زیادہ حیران ہوا، چونکہ اس قافلے کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
اس لیے عیسائی راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکہ والوں سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو سوداگر مکہ سے یہاں اترتے ہیں ہم ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں، ان کی خاص دعوت کرتے ہیں، اور لہٰذا ہم نے آج بھی ایک خاص دعوت رکھی ہے، لہٰذا تم سب ہمارے مکان پر آؤ۔ اور یہ ابو طالب نے یہ دعوت قبول کر لی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایک نوکر کو مال و اسباب کے پاس چھوڑ کر سب ضیافت کھانے کے لیے چلے گئے۔ اس کے علاوہ عیسائی راہب نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ وہاں پر میدان میں ایک خاص درخت تھا کہ جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا، اور ان کے بعد صرف نبی آخر الزمان نے ہی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھنا تھا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس خاص درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تو وہ جو بادل کا سایہ تھا وہ اس درخت کے اوپر آ کر رک گیا۔ عیسائی راہب نے دیکھا کہ تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن جب ان میں سے اسے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا کہ جس میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پائی جائیں، لہٰذا وہ بہت حیران ہوا۔ لیکن جب اس نے اپنے بالا خانے سے باہر کی طرف دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اس درخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے قافلہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو کھانا کھانے نہ آیا ہو؟ اس پر ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں، میرا بھتیجا ہے جو کہ مال و اسباب کی رکھوالی کر رہا ہے اور ہم اس کو ساتھ نہیں لے کر آئے۔ راہب نے کہا کہ میں ان کو خاص طور پر بلانا چاہتا ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر وہ میرے ہاں آ کر کھانا کھائیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا گیا، لہٰذا آپ راہب کی دعوت کھانے کے لیے جب تشریف لائے اور راہب نے دیکھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے سے نکل کر چلے تو وہ بادل کا سایہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بادل کا ٹکڑا چلتا ہوا اس کے گھر کی طرف آ گیا۔ عیسائی راہب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، لہٰذا اس نے کہا کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے وہ دیکھنا لازمی ہے، اور وہ یہ نشانی ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہے ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ضرور ہوگی۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عیسائی راہب نے فرمایا کہ میں آپ کے کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس نے رسول اللہ کی مہر نبوت دیکھنے کے بعد اسے چوما اور وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو طالب کو خوشخبری سنائی کہ جب آپ لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت، پتھر اور پہاڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیمی سجدہ کر رہے تھے۔ عیسائی راہب نے ابو طالب کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا نبی ہوگا، لہٰذا تم اس کو واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس میں جو نشانیاں دیکھی ہیں وہ نبی آخر الزماں کی ہیں، لہٰذا اگر یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، لہٰذا تم اس لڑکے کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر ابو طالب کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی، لہٰذا وہ اسی وقت پلاؤ گی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حامی بھر لی، اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی، میرے شوہر نے رسول اللہ کو دیکھا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب ملک عرب میں ہم جیسا خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی مکہ کے پاس لائے
اور ان کے چہرے نورانی تھے اور ایسی شکل رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نورانی چہرے کا شخص اور ان کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو مجھ کو عنبر کی اور رسول اللہ میں بھی ایسی خوشبو نہ پائی جاتی تھی اور اس نے کہا کہ خاموش، یہ بات میں نے دنیا میں کہیں نہ دیکھی تھی. یہ بات بہت یہ دونوں فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. ان دونوں فرشتوں نے میرے مونڈھے پکڑ کر مجھے زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر ڈالا، لیکن کوئی بھی خون میرے بدن سے نہ نکلا. ان میں سے ایک فرشتہ ایک تشت میں پانی بھر کر لایا اور دوسرے نے میرے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سب کچھ دھو ڈالا اور کہا کہ سینہ ان کا چاک کر کے تو میری گدی نے 3 مرتبہ سے مڑ کر کعبہ جو کی طرف سجدہ کیا اور بشریت کا ہوتا ہے. انسانوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا انہیں نکال دیا جائے اور اس کے بجائے ان کے دل میں رحم، شفقت اور محبت ڈال دی جائے. تمام رحمت للعالمین حلیمہ سعدیہ انہیں بنا کہتی دیا ہیں کہ جائے اور رحمت کے لیے وہ عالم کے لیے وہ رحمت ہوں. وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وہی گدی ہے جو تیرے ساتھ آئی تھی، جو کہ بہت لاغر اور نڈھال تھی. تو میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی گدی ہے جو میرے ساتھ آئی اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ میں سب سے پیچھے چل رہی تھی. اور پھر گدے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا اے لوگوں میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا اور اب تو میں بالکل تازہ ہو گیا ہوں. کسی بات کی تم کو خبر نہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے. اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء اور یہ باتیں سن کر ابو طالب نے لوگوں سواری سے ہے اسے چھپا کر رکھا اور کسی کو ان بھی کی یہ برکت باتیں سے مجھ ان میں پر ظاہر اتنا نہ کی. زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی طاقت آ گئی اے ہے پیارے کہ کسی بھتیجے اور میں ایسی میں جو کچھ نہیں تم ہو سے کہنا سکتی. چاہتا ہوں مگر حلیمہ مجھے سے تم روایت سے ہے کہ وہ شرم کہتی آتی تھی ہے. کہ میرا یہ گدھا بات سب سن سے کر آگے رسول نکل اللہ گیا نے تھا فرمایا کہ اور اے جہاں چچا ہم جان منزل کرتے جو تھے آپ کے دل میں ہے وہ رکتے دل تھے اسی کھول جگہ کر کہہ رسول اللہ دیجیے. اور بہت میں تو آپ کے زیادہ برخوردار کے برابر رسول ہوں. اللہ پھر کی حضرت ابو برکت سے طالب نے بہت کہا زیادہ وہاں تمہارے پر والد تو گھاس مر پیدا گئے ہو اور تمہاری جاتی ماں تھی بھی اور وفات پا تمام گئی چوپائے جو اور دونوں ہمارے کوئی ہمراہ چیز بھی تھے نہیں اس چھوڑ کر گئے گھاس اور میرے کو پاس چر دولت جاتے بھی تھے. نہیں ہے کہ تم اور کو جب کہیں میں بیاہ اپنے دوں. گھر پہنچی تو آپ رسول مشورہ اللہ یہ صلی میں اللہ چاہتا ہوں کہ علیہ خدیجہ وآلہ دختر وسلم کی خیل برکت جو سے بہت بکریاں جو مالدار ہیں اور دبلی نوکر پتلی چاکر تھیں بھی اور ان کے لاغر بہت تھیں زیادہ ہیں وہ سب موٹی اور وہ تازی ہو تجارت کے گئی لیے ہیں اور دوسروں مناسب کی اجرت بھی بکریوں سے دیتی ہیں. ہماری اگر بکریاں ان کے بہت پاس تم زیادہ نوکری کرو بچے گے دینے تو لگی. اس سے جو اور روپیہ پھر تم منافع بہت میں دودھ کماؤ ہوا. گے پھر اس سے میں ایسا تمہاری اتفاق شادی ہوا کر کہ دوں گا. لوگ ہماری اس بکریوں طرح کے ساتھ سے اپنے اپنی چشمے بکریاں روشن باندھ کروں گا. دیتے تھے. بتاؤ پھر تمہارا ان کی اس بکریاں معاملے بھی میں کیا بہت زیادہ فیصلہ ہے دودھ اور تم دیتی کیا ہیں، چاہتے بچے ہو؟ بھی زیادہ جننے لگے. تم مجھے اپنے حلیمہ سعدیہ خیالات سے کہتی ہیں آگاہ کہ کر دو. یہ تو سب رسول اللہ رسول نے اللہ ارشاد کی فرمایا خدمات کا کہ میں صلہ تو تھا. آپ کا اس واسطے بطور کہ سرور برخدا کی کائنات ہوں کی اور وہ دائی آپ کی تھی بات اور اللہ مجھے تعالیٰ ہر نے طرح خلائق سے کے قبول دل ہے. میں یہ رسول کیسے اللہ ہو کی سکتا ہے کہ محبت میں آپ ڈال کی دی بات تھی نہ کہ جو مانوں؟ مجھے شخص یقین رسول ہے کہ جو خدا کچھ کو آپ دیکھ میرے لیتا حق میں وہ فیصلہ بہت کریں گے زیادہ آپ سے انشاءاللہ پیار وہ کرتا. بہترین جب ہوگا. رسول اللہ صلی اس کے اللہ بعد علیہ وسلم ذرا بڑے رسول ہوئے اللہ اور کو بات لے چیت کر ابو کرنے لگے طالب تو حضرت سب سے خدیجہ کے در پہلے پر آپ گئے. نے اندر سے یہ غلام نے آ پڑھا کر پوچھا کہ اللہ تم کون ہو اکبر اور کہاں سے اللہ آئے ہو؟ اکبر ابو طالب نے کہا کہ تم الحمدللہ خدیجہ سے جا رب کر کہو کہ ابو العالمین. طالب تمہارے دروازے پر کھڑی لوگ یہ ہیں سن کر بڑے اور آپ ہی سے کچھ حیران اور عرض کرنا متعجب چاہتے ہوئے. ہیں. پھر یہ باتیں حلیمہ سن نے کر اس کہا غلام نے جا اس کر سے بھی اور خدیجہ سے عجیب و کہا غریب بات وہ بولی کہ ان یہ کو ہوئی اندر لے آؤ. کہ جس پھر وقت ان کا رسول وہی اللہ غلام دودھ واپس پیتے آیا اور ابو روز طالب ایک سے بار کہا کہ پیشاب آپ کو کرتے اندر اور بلا اپنی رہی ہیں. مقررہ ابو طالب وقت اپنے پر ساتھ اور رسول اللہ عادت کو تھی لے ان کر کی اندر گئے اور تو مجھ دیکھتے کو ہیں کہ پیشاب خدیجہ ایک پاک تخت پر کرنے بیٹھی کی تھیں اور حاجت نہ تقریباً ہوتی 70 تھی. کنیزیں ان رسول کی اللہ جیسے خدمت میں ہی کھڑی تھیں. بہانہ خدیجہ نے پیشاب ابو کرتے وہ طالب سے فوراً کہا خشک کہ ہو آپ نے جاتا یہاں آنے کی اور تکلیف اس کی نجاست اور بھی نہ اس ہوتی وقت آپ کا تھی. مقصد کیا اور جب ہے؟ تو انہوں پیغمبر نے خدا کہا کہ بڑے میرا ہوئے تو بیٹا میدان کی طرف بذات خود یہ تشریف لے جاتے محمد تھے ہے اور کسی آپ لڑکے کے اگر ساتھ ان کو کبھی بھی نہ نوکری پر کھیلتے رکھ تھے. لیں تو الگ جا کر میں آپ کنارے کے پر لیے بیٹھ بہت کر دعائیں کروں گا. ذکر یہ سن کر الہی خدیجہ میں نے مصروف کہا ہو کہ اس جایا سے کرتے بہتر اور تھے. کیا ہو جب سکتا رسول ہے؟ اللہ کی بہت عمر اچھا، میں انہیں مبارک 4 آج ہی برس نوکری پر ہوئی رکھ لیتی تو ہوں. رسول اللہ حلیمہ حضرت سعدیہ ابوبکر سے کہنے صدیق اور لگے حضرت کہ میں علی سے اپنے روایت ہے رشتہ کہ داروں حضرت کو خدیجہ میں نے رسول نہیں خدا کی دیکھا قریبی رشتہ کہ وہ دار لوگ تھیں، لیکن کہاں ان کا ہیں. شوہر میں نے مر گیا کہا اور وہ وہ لوگ بیوہ بکریاں تھیں، لے کر لیکن وہ میدان میں بہت رہتے مالدار ہیں خاتون اور تھیں. رات اسی کو گھر وجہ میں سے وہ آتے ہیں. تو رسول خدا تجارت یہ بھی بات سن کر بہت کچھ زیادہ رونے کرتی لگے تھیں اور ان کے اور غلام اور نوکر فرمانے بہت لگے کہ زیادہ میں تھے. یہاں اکیلا ان کا نہیں ایک رہوں غلام گا، تم مجھ کو بھی میرے تھا بہن جس بھائیوں کو کے انہوں ساتھ نے بھیج آزاد دیا کر کرو. دیا تھا میں نے اور اس کو کہا تجارت اے کے لیے ماں
की जान कि तुम बाहर फिरना चाहते हो। फिर मैंने इनके बालों में तेल डालकर और शाना वगैरह करके और आँखों में
سر پر ایک سرما لگایا اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں وہ بادل پہنا کر گلو بند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی تکلیف کا اثر نہ ہو سکے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ رسول اللہ تشریف لے گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور بہت ہی خوش رہتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرا ایک لڑکا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا چیختا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے آ کر کہا، اے اماں جان میرے ساتھ چل چلیے اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ یہ کیا ہوا، اب تک تو وہ مر چکے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھتی تھی، بیٹا بتاؤ کہ محمد کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ وہ لڑکا بولا، اے اماں جان ہم سب بہن بھائی سنگ فلاخن کھیل رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر جا کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ مبارک اور چھاتی سے ناف تک کھینچ ڈالا، اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ان کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ دو جانور گدھ کی شکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا، ہاں یہ وہی لڑکا ہے۔ تب دونوں جانور رسول اللہ کے نزدیک گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے، ان کا سینہ مبارک چاک کیا اور بیکینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا وہ آپ کے دل سے نکال ڈالا اور کہا، یہ خون سیاہ زہر شیطانی ہے جو کہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو نکال دیا ہے۔ اور جب وہ مکے سے باہر نکلے کے تو لوگ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان رسول اللہ کو دیکھ کر ہنس کر کہنے لگا کہ ختیجہ تو بہت نادان ہے، کیونکہ جس شخص نے کبھی اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور جسے کوئی بھی تجارت کا تجربہ نہیں، نہ خرید و فروخت کا، اس کو مختار بنا کر تجارت کے لیے بھیج دیا ہے۔ ختیجہ نے تو محض نادانی کی ہے۔ مختصراً یہ کہ رسول خدا کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا اور راستے میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ جب سورج گرم ہوتا تو رسول خدا کے سر مبارک پر بادل آ کر سایہ کر دیتا۔ یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے میسرہ غلام نے بھی دیکھی۔ پھر حیوانات، درخت اور جمادات سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے۔ میسرہ بہت زیادہ حیران ہوا اور رسول اللہ اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، ایک عبادت خانہ تھا جو راہب عیسائیوں کا تھا، اس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو ایک درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا یعنی دھوپ نکلی، اس وقت راہب نے دیکھا کہ درخت نے جھک کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے جب دیکھا تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر سوداگروں سے جا کر پوچھنے لگا کہ جو جوان اس درخت کے نیچے سوتا ہے کون ہے؟ میسرہ غلام نے کہا کہ میرا مختار ہے۔ یہ سن کر اس راہب نے میسرہ سے کہا، خبردار، تم ان کو بطور سوداگر اور مختار کے نہ جانو، بلکہ یہ تو پیغمبر خدا، نبی آخر الزماں ہے اور تمام موجودات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تب راہب اور غلام میسرہ دونوں رسول خدا کے پاس تشریف لے گئے۔ راہب نے رسول خدا کا قدم مبارک چوم کر کہا کہ مجھ کو نشان پیغمبری کا معلوم ہے اور بندہ اس وقت امید سے آیا ہے کہ اگر اجازت آپ کی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت دیکھ لے، چونکہ آپ کی آمد کی خبر میں نے کتاب تورات میں پڑھی ہے اور اس طرح کی نشانی کتاب انجیل میں بھی میں نے پڑھی ہے کہ آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں مونڈوں مبارک دکھائے۔ جب اس کی نگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر پڑی اور تو اس نے بے اختیار آپ کی مہر نبوت کر چوم لیا اور کہا کہ آپ کے آنے کی خبر تورات و انجیل نے ہمیں دے دی ہے۔ اور میسرہ غلام سے کہا کہ اے میسرہ،
محمد آخر الزماں کو یہودیوں سے بچاؤ، اور ابو سفیان کو تاکید کی کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کی نگہبانی اور خبرداری مجھ پر واجب ہے۔ بحیرہ رحب نے مختلف اقسام کے تحفے رسول خدا کے پاس لا کر حاضر کر دیے اور پھر سب کو دعوت دے کر کھلایا۔ اس کے بعد ان سوداگروں نے تجارت کے لیے 2 راستے تھے، ایک راستہ بہت زیادہ خطرناک اور ایک راستہ آسان تھا، اور رسول خدا نے مشکل راستہ اختیار کیا تو ان پر ابو سفیان ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ختیجہ نے اپنا مال برباد کر دیا اور اس راہ سے محمد تم جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تم اس راہ پر مت جاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرا حامی و ناصر میرا اللہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب رسول خدا نے ایک منزل طے کر لی اور تو راستے میں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، لہٰذا سب کو بہت زیادہ پیاس لگ گئی، یہاں تک کہ سب ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے۔ یہ آواز سن کر رسول خدا اپنے خیمے سے نکل کر بہت حیران ہوئے اور آپ ایک سبز درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھ پر تو رحم فرما، میری فریاد سن لے اور کسی صورت بھی ہمیں میٹھا پانی عطا فرما دے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک آواز غیب سی آئی کہ میرے پیغمبر کئی قدم آگے بڑھو اور آخر قدم پر ایک کنواں کھودو، وہاں سے آپ کو میٹھا پانی ملے گا۔ یہ خبر سنتے ہی رسول خدا نے ایک جگہ پر ایک کنواں کھودا، خدا کے فضل و کرم سے میٹھا پانی نکلا اور سب قافلے نے آسودہ ہو کر پانی پیا اور پھر دوسرے دن وہاں سے چل دیے۔ اور مزید آگے کیا ہوا انشاءاللہ، کیسے رسول خدا نے وہ سفر اپنا مکمل کیا، کیسے انہوں نے تجارت کی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔